نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں اور عزت مآب میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات خوش نصیب حضرات ہیں، آپ ایک ایسی تقریب میں اور ایسی مجلس میں تشریف فرما ہیں جس کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہے۔ چند بچوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے اور ان کے اعزاز میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے ان بچوں کی دستار بندی ہوگی اور یہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ہماری زندگی اللہ پاک کی نعمتوں کی برسات میں گزر رہی ہے۔ بارش برس رہی ہو، کوئی آدمی چاہے کہ میں بارش کے قطرات گن لوں تو وہ بارش کے قطرات گن نہیں سکتا۔ تو اسی طرح ہر آن ہر گھڑی انسان پہ اللہ پاک کی رحمتوں کی بارشیں برس رہی ہیں، اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے۔ اللہ پاک کی ہر نعمت عظیم نعمت ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام قرآن کریم ہے۔ اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب هُدًى لِّلنَّاسِ بھی ہے اور هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ بھی ہے۔ اپنے خطاب کے حوالہ سے هُدًى لِّلنَّاسِ ہے اور نفع کے اعتبار سے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ جیسے کسی گاؤں میں بجلی نہیں تھی، لوگوں نے کوشش کی، بجلی منظور ہو گئی، ٹرانسفارمر پورے گاؤں کے لیے لگا دیا گیا، لیکن کچھ لوگوں نے کنیکشن لیا اور کچھ نے نہیں لیا۔ جنہوں نے کنیکشن لے لیا
ان کے گھر میں بتی بھی چل رہی ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، اے سی بھی چل رہے ہیں، اور موٹر بھی چل رہی ہے، دوسری مشین بھی چل رہی ہے، اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور جس نے کنیکشن نہیں لیا، اگرچہ اس کا گھر ٹرانسفارمر کے قریب ہی کیوں نہ ہو، اس کے گھر میں زیرو کا بلب بھی روشن نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم اللہ پاک نے اتارا تو ہے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، لیکن جنہوں نے اس سے نفع حاصل کیا ہی نہیں تو وہ محروم ہیں، اور متقین وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ پھر یہی نہیں کہ اللہ پاک نے کتاب اتار دی، بلکہ بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان یہ کیا کہ امت کو اس کتاب کی تعلیم دینے کے لیے ہادی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قرآن پڑھایا بھی، آپ نے قرآن سمجھایا بھی، اور آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے قرآن سنا، سنتے ہی ایمان لے آئے۔ اور ایک واقعہ قرآن کریم میں جنات کا ہے کہ ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں قرآن کریم سنتا ہے، اور اس قرآن سنتے ہی ایمان لے آتا ہے۔ آپ سے ملاقات نہیں، آپ سے گفتگو نہیں، کوئی ادھر ادھر کی اور کچھ نہیں کہا سنا گیا، صرف آپ سے قرآن سنا ہے، اور قرآن سنتے ہی کیا ہے؟ ایمان لے آئے۔ اور پھر اپنے قبیلے میں چلے گئے، انہیں جا کر بتایا کہ ہم تو عجیب و غریب قرآن کریم سن کے آئے ہیں، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بھی، ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن بھیجا، یہ انعام اللہ پاک نے ہادی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ انعام بھی کیا، یہ احسان بھی کیا کہ قرآن جیسی دولت عطا کی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ بھیجا کس نے؟ اللہ نے، اور حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ نے۔ یہ وعدہ الہی حیرت انگیز انداز سے پورا ہو رہا ہے۔ ہر زمانے میں بے شمار حفاظ رہے جنہوں نے قرآن کریم کی الفاظ کی، حروف کی حفاظت کی، اور بے شمار قراء رہے جنہوں نے قرآن کریم پڑھنے کے لہجہ کی، تجوید کی، حروف کی ادائیگی کی حفاظت کی۔ بے شمار لوگ ایسے رہے جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کی، قرآن کریم کی معانی کی، تفسیر کی، احکام کی حفاظت کی۔ اور یہ اللہ پاک کا وعدہ 2-4 دنوں کے لیے، یا 2-4 سال کے لیے، یا 2-4 صدیوں کے لیے نہیں، یہ وعدہ اللہ پاک کا قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک یہ قرآن کیا ہے؟ محفوظ رہے گا۔ اور اللہ پاک نے اس قرآن کی حفاظت فرشتوں سے نہیں، انسانوں ہی سے کرانا ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے جو قرآن یاد کریں گے، جو قرآن کو حفظ کریں گے، جو قرآن یاد رکھیں گے، اور ایسے قراء رہیں گے جو قرآن کے لہجوں کی، تجوید کی حفاظت کریں گے، ایسے علماء رہیں گے جو قرآن کریم کے مسائل کی، احکام کی، تفسیر کی حفاظت کریں گے۔ جناب،
رہتی دنیا تک نہ کوئی قرآن مٹا سکتا ہے اور نہ قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو مٹا سکتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک نے اور بھی انعام کیا کہ اس کتاب کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ہے، اور اگر کوئی ایک آیت سیکھے، حدیث میں ہے اس آیت کا سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ 10 نیکیاں ایک حرف پر، اور یہ کم از کم حد ہے، زیادہ حد اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر، اللہ کے کرم پر موقوف ہے۔ اللہ دینا چاہے تو ایک حرف پر 100 نیکی، ایک حرف پر 1000 نیکی، ایک حرف پر 1,00,000 نیکی، ایک حرف پر کروڑ نیکی، وہ جتنا دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کو اپنے خزانوں پر قیاس نہ کریں۔ ہمارے خزانے جتنے بھی بھرے ہوئے ہوں، جب اس میں سے کچھ نکالا جائے گا تو کمی آئے گی، لیکن میرے اللہ کے خزانے ہیں، وہ جتنے بھی خرچ ہوں، جتنے بھی صرف ہوں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے اللہ پاک سے مانگیں، اور مانگنے والے کچھ ایسے ہوں گے جو مربع مانگیں گے، 100 1000 مربع، اس سے بھی زیادہ۔ کچھ ایسے ہوں گے جو کئی فیکٹری کارخانے مانگیں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو کئی ملک مانگیں گے، اور کوئی ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ خزانے مانگیں گے۔ حدیث میں ہے اللہ پاک سب کو دے دے جو کسی نے مانگا ہے، جتنا مانگا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے اور پھر نکال کر دیکھا جائے کہ اس پر کتنا پانی آیا ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی سوچے کہ ایک حرف پر اتنی نیکی ہے، وہ تو اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کتاب کو بابرکت کتاب بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس کتاب کی برکات حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کریم پڑھنے سے برکات حاصل ہوتی ہیں۔ لوگ گھر کا افتتاح کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، دکان کا افتتاح کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کسی فیکٹری کارخانے کا افتتاح کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہو۔ لیکن ایک بات ناقابل بیاں اور بہت ہی قابل افسوس کہ اب ہمارے گھروں کا ماحول رحمتوں کا ماحول اور برکتوں کا ماحول نہیں رہا۔ اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ قائم کیا ہے۔ رحمتیں آتی ہیں لیکن رحمت کے فرشتوں کے ساتھ آتی ہیں، اور یہ بات پوری توجہ سے سنیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول رحمت کے فرشتوں کے آنے کا ماحول نہیں رہا۔ ایسا ماحول بن چکا ہے جس میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جناب جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو برکات کہاں سے آئے گی؟ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر گھروں میں شیاطین آئیں گے، اور شیاطین کا کام لڑائی کرانا، جھگڑا کرانا، فساد پیدا کرنا، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ جس سے یہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، ابلیس خوش ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی سے خوش ہوتا ہے۔
پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی باہمی اعتماد نہیں ہے، ہاں جی، باپ کو بیٹے پہ اعتماد نہیں، بیٹے کو باپ پہ نہیں، بھائی کو بھائی پہ نہیں، دوست کو دوست پہ نہیں، ہاں جی، عجیب ماحول ہے اور رشتوں میں موافقت نہیں، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ پھر کسی مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں گے، کسی عامل کے پاس چلے جائیں گے اور اس سے جا کر کہیں گے کہ ایسی صورتحال ہے، تو یہ بھی کہے گا کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ بھی کہے گا کہ ہاں بات ایسے ہی ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ پہلے پریشان اور وہ اس کی پریشانی میں اور اضافہ کر دے گا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے جو کیا ہے خود کیا ہے۔ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا لیا کہ جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں، جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے شیاطین آئیں گے، جب شیاطین آئیں گے تو وہ شیطانیت ہی دکھائیں گے، کیا وہ خیر دکھائیں گے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے؟ تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، اعتماد پیدا ہوگا، اتفاق پیدا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اللہ پاک کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہو، تو پھر جناب ضروری ہے کہ اپنے گھروں کا ماحول پاک صاف کریں، گھروں کے اندر نیکی ہو۔ حدیث میں ہے جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر ویران گھر ہے۔ آپ لوگ جہاں جگہ ویران ہو نا تو دن میں بھی لوگ وہاں جانے سے گھبراتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جنات کے اثرات ہوں۔ وہ تو تمہارا گمان ہے، لیکن جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ ویران گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں نماز نہیں وہ قبرستان ہے۔ اب ہمارے گھروں کی حالت یا قبرستان کی ہے یا جنگلات کی ہے، ویران گھروں کی ہے، پھر ہمارے گھروں میں سکون کیسے، اطمینان کیسے؟ ہر جگہ پہ پریشانی، ہر جگہ پہ صدمات، غم، نہ جانے کیا کچھ۔ اللہ پاک نے اس کتاب کو اور ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ شفا بنایا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اور انسان کے اندر دو طرح کے امراض ہیں، ظاہری امراض بھی ہیں، باطنی امراض بھی ہیں۔ ظاہری امراض جیسے بخار ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، کوئی چوٹ آ گئی، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آج کل تو بے شمار بیماریاں ہیں اور باطنی بیماریاں بھی ہیں، حسد ہے، کبر ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، فریب ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ ظاہری بیماری اور باطنی بیماری میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر کسی پہ ظاہری بیماری آ گئی اور اس نے صبر کیا، اللہ پاک اس بیماری پہ اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں ہے اگر کسی آدمی پہ تکالیف آئی، پریشانیاں آئیں، مرد پہ آئی یا عورت پہ آئی، اور انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، اللہ پاک ایسے خطائیں مٹا دیں گے کہ جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کسی کو بخار ہو گیا، وہ ایسے اللہ پاک اس کو پاک صاف گناہوں سے کر دیتے ہیں جیسے دھات کو کسی آگ میں گرم کیا جائے اور اس کا میل کچیل صاف کر دیا جائے۔ تو ظاہری بیماری مانگنی نہیں ہے، لیکن وہ بھی رحمت ہوتی ہے مسلمان کے لیے۔ یہاں تک حدیث میں ہے اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اتنی تکلیف پہنچے، اللہ پاک اس پہ بھی خطائیں معاف کرتے ہیں۔ لیکن باطنی بیماری ہے، کیا سمجھتے ہو کہ اس پر اجر ملتا ہے؟ اس پہ اجر نہیں ملتا۔ اگر کسی کے اندر تکبر ہے تو کیا اس پہ اجر ملے گا؟ حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ بیماری پر تو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، اور اس پر جس کے اندر حسد ہے، حدیث میں ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے،
حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے۔ اگر حسد کا روگ ہے اور اسی طرح اگر کینہ ہے تو حدیث میں ہے کہ کینہ رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سارے روگ انسان کے اندر موجود ہیں۔ ظاہری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، باطنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور قرآن کریم ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ بس ایک ہی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1 موت کو یاد کرنا، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دل صاف ہوتا ہے تو آدمی قرآن کریم کی تلاوت سے تھکتا نہیں ہے۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ ان کے لیے ایک صفحہ پڑھنا بھی مشکل، ایک رکوع پڑھنا بھی مشکل۔ یہ اتنا بوجھ ثقل کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات حدیث میں ہے کہ اللہ پاک روزے کو بھی سفارشی بنائیں گے، قرآن کریم کو بھی سفارشی بنائیں گے۔ روزہ روزے دار کی سفارش کرے گا، قرآن پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، اور اللہ پاک دونوں کی سفارشیں قبول فرمائیں گے۔ مغیرہ بن یحییٰ ایک بہت اللہ والے گزرے ہیں، ان کی قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ مغیرہ بن یحییٰ نے کسی کی قبر کو دیکھا کہ اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ سوچا کہ قبر والے کا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی قبر مہک رہی ہے، کہ بہر والوں کو بھی خوشبو آ رہی ہے تو جو اندر ہوگا اسے کتنی آ رہی ہوگی۔ ایک رات صاحب قبر سے ملاقات ہو گئی، خواب میں اس نے بتایا کہ یہ روزوں کی پیاس کی اور قرآن کریم کی تلاوت کی خوشبو ہے۔ مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، سب نے قبر میں جانا ہے۔ کوشش کریں کہ ہماری قبر جو ہے روشن ہو جائے۔ قبر پہ جب پتھر رکھتے ہیں، پہلا رکھتے ہیں اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا رکھتے ہیں اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، تیسرا رکھتے ہیں، جب آخری رکھتے ہیں پورا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ سورج اپنے پورے جوبن پر ہے لیکن اندر اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے میں سب نے جانا ہے، اور اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ اور روشنی کیا ہوگی؟ ایمان کی ہوگی، اعمال کی ہوگی۔ اپنا عقیدہ بھی درست رکھنا چاہیے اور اعمال بھی اچھے کرنے چاہیے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا بیان ہوگا اور انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ بچوں کی دستار بندی ہوگی اور پھر انشاءاللہ نماز ہوگی۔ میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔